سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ولا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ سورہ توبہ آیت 97 سے 99 تک۔ گنوار بہت سخت ہیں، اعراب، گنوار، الاعراب کا مطلب ہے گنوار، دیہاتی گنوار، اجٹ۔ گنوار بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نہ سیکھیں وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آج پھر امتحان ہے، پرچے سب کے آ گئے ہیں، طلبہ چوکنا رہ کر سنیں، ساری کوششیں آپ کے دھیان جمانے کے لیے ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض گنوار ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان، ڈنڈ، شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو ڈنڈ، اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا، یتربصوا بکم الدوائر، تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں یہ گنوار لوگ، مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر آئے گردش بری، انہی پر آئے گی گردش بری، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض گنوار وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یعنی دیہاتی وہ ہے، یہ اچھے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو، نزدیک ہونا اللہ سے اور دعا لینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الا انہا قربۃ لہم، سنتا ہے وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے، داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیاتوں میں منافقین مدینہ کا ذکر تھا، ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ کے مضافات و دیہات کے رہنے والے تھے۔ پہلے جو ذکر آیا اس سے پہلے کی چند رکوع اور آیات میں وہ منافقین جو مدینہ میں رہتے تھے، اب جو ہے یہ کون سے منافقین کا ذکر ہے؟ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے۔ پونا کا اطراف ہے 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، ایسے ہی ہر شہر کا اطراف ہوتا ہے، تو اطراف کے دیہاتوں میں رہنے والے، اب دیہات میں رہنے والے ان کو کوئی تہذیب سلیقہ نہیں ہوتا، اور ایسے کو کہتے ہیں گنوار، اس لیے مترجم نے ترجمہ کیا ہے گنوار، ہمارے یہاں اجٹ دیہاتی بھی کہتے ہیں۔ اعراب یہ لفظ عرب کی جمع ہے، عرب، بلکہ اس میں جمع ہے جو دیہات کے باشندوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعراب، زبر زیر پیش حرف پر جو آتا ہے، گرامر کے تعلق سے ہے، اور ایک ہے اعراب۔ تو یہاں اعراب سے مراد دیہاتی ہے، اس کا مفرد بنانا ہو تو اعرابی کہتے ہیں۔ ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، کی رہ کے تو می روی بد ترکستان است۔ سمجھ میں آیا؟
جیسے انصار کا مفرد انصاری، یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں دیہاتی لوگ، تو وہ منافق جو مدینہ میں رہتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ بڑے منافق۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علم اور علماء سے دور رہنے کے سبب عموماً جہالت، قساوت میں مبتلا ہوتے ہیں، سختی بہت ہوتی ہے، عالم مڑ جاتا ہے مصلحتاً، سمجھتا ہے، اور جو غیر عالم ہوتا ہے، علم سے محروم ہوتا ہے، وہ بہت ہی اکھڑ مزاج کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ پرنالہ یہاں پر تم بنا رہے ہو، پڑوسی کو تکلیف ہوگی، پانی بار بار گرے گا بارش کا اس کے دروازے پر، اس لیے پنچوں نے یہ سب فیصلہ کیا ہے کہ آپ پرنالہ دوسری طرف نکالیں جس سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ وہیں گرے گا۔ یہ ہے اجڑ دیہاتی۔ سمجھ میں آیا؟ ہٹ دھرم، سخت دل ہوتے ہیں، اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ بھی آیا۔ اللہ کے قاعدے قانون ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے، نہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے نہ اس کے معانی، مطالب، احکام سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں بھی انہی اعراب کا ایک حال بیان کیا گیا، دیہاتیوں کا۔ کیا بیان کیا گیا؟ ایک حال بیان کیا گیا جی، کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن کیا سمجھ کے دیتے ہیں؟ کہ دنڈ ادا کر رہے ہیں ہم۔ وجہ یہ کہ دل میں ایمان تو ہے نہیں، محض اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نام کے مسلمان، زکوٰۃ فرض بھی دے دیتے ہیں، مگر دل میں کڑھتے رہتے ہیں کہ یہ مال فضول گیا، لاکھ پر 2500 فضول گیا۔ اسی لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کسی طرح مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے، ان کو شکست ہو جائے تو اس تاوان سے ہماری نجات ہو جائے۔ الدوائر دائرۃن کی جمع ہے، عربی میں دائرہ اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں، اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو پہلی اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ برے وقت کا انتظار کرتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر گردش بری آنے والی ہے، منافقوں پر، یعنی انہی پر بری حالت آنے والی ہے، یہ اپنے ان افعال و اقوال کی بنا پر اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ دیہاتی منافقین کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق تیسری آیت میں ان دیہاتیوں کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا جو سچے پکے مسلمان، جیسے وہ ہٹ دھرمی میں پکے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب حق کو قبول کرتے ہیں اس میں بھی پکے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ دیہاتی جو سچے پکے مسلمان ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیہات کے باشندے بھی سب ایک سے نہیں ہوتے، ان میں مخلص مسلمان اور سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے جو زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں تو اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں کہ حضور ہم کو دعا دیں گے۔ صدقات کا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہونا تو ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید اس بنا پر ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا ہے، ہاں وہیں پر یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں۔ خذ من اموالہم، ان کے مال لے لو، مال میں سے لے لو، صدقۃً، ایسا صدقہ تطہرہم جو ان کو پاک کرے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات وصول کرنے کے ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ حکم لفظ صلاۃ کے ساتھ آیا ہے، وصلی علیہم، اسی لیے مذکورہ آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لفظ صلوات سے تعبیر کیا گیا۔ والسابقون الاولون، 100ویں آیت ہے یہ سورہ توبہ کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، سابقون،
سابق کہتے ہیں پہلے کو، پہلے نمبر آنے والے کو، جو قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے پیرو ہوئے، ان کے پیچھے چلے، پیرو ہونا، پیرو، پے پیچھے فارسی میں، اور رو کا مطلب ہے چلنا، تو چلنے کے پیچھے چلنا، جو لوگ ان کے تابعدار ہوئے نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، رضی اللہ، سیدھا بیٹھو بچے، سیدھا بیٹھو، ہاں، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ، کس نے؟ اللہ نے، کہ تجری بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں گے اس میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ سابقین اولین کون مراد ہے؟ سابقین کس کو کہیں گے؟ پہلے کے مسلمان کون؟ تو مختلف اس میں روایتیں ہیں۔ تحویل قبلہ سے پہلے، قبلہ بدلنے سے پہلے 16 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، وہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے۔ پھر حکم ہوا تو نماز ہی میں گھوم گئے، بالکل اپوزٹ سائڈ مکہ کی طرف نماز پڑھنے لگے مدینہ سے، تو اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ، قبلہ بدلنا۔ اس سے پہلے کے جو مسلمان تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سابقین اولین ہیں، اس کے بعد کے مسلمان سابقین نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صحابہ مراد ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ سابقین اولین ہیں، اس کے بعد والے سابقین اولین نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے بیعت رضوان کہا۔ تو تفسیر کے مطابق دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک سابقین اولین کا، دوسرا وہ جو تحویل قبلہ غزوہ بدر یا بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے، اور آخری تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ صحابہ کرام سب کے سب سابقین اولین ہی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان باقی امت سے اول اور سابق ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے چلے بھلائی کے ساتھ، تو وہ لوگ ان کی بھی کیا فضیلت بتائی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ جو ان کے پیچھے چلے ان کو تابعی کہتے ہیں، پھر ان کے پیچھے جو چلیں گے ان کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ آیت بتلا رہی ہے۔ کیا بتا رہی ہے؟ اور بہت سے بد نصیب مسلمان ہیں، ان کو ذرا زبان مل گئی ہے تو زبان دراز ہو گئے، قلم مل گیا تو قلم دراز ہو گئے، قلم گستاخ ہو گیا، وہ صحابہ میں کیڑے نکالتے ہیں۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے صحابہ کرام سب کے سب بلا استثناء جنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے مشرف ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سرٹیفکیٹ ہوگا؟ اس لیے ہم ذرا چوک جاتے ہیں۔ صاحب وہ امام ابو حنیفہ برابر نہیں تھے، صاحب وہ حضرت عمر نے انصاف نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باغ فدق کے بارے میں انصاف نہیں کیا، اور ہم سنتے رہتے ہیں، سیدھا بات، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ چاہیے کہ ابو بکر اگر برابر نہیں، عمر برابر نہیں، امام ابو حنیفہ امام شافعی برابر نہیں، تو جناب والا واٹ از یور انٹروڈکشن؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ وہیں اتار کے رکھنا چاہیے اس کو۔ پہلے اپنا پریچے دیجئے کہ میں پان والا، میں رکشہ والا، میں انجینئرنگ کرنے والا، میں ڈاکٹری کرنے والا، اور یہ لوگ کہ یہ تو زندگی دین کے لیے کھپانے والے، ایک ایک رات کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تک کے علم میں مشغول رہنے والے، اور کس کے تربیت یافتہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر و عمر تربیت یافتہ، اور ان میں کیڑے نکالتے ہیں۔
تو وہ ذرا بازو رکھیے, آپ یہ بتائیے ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ کہ حد میں رہیے, حد کے اندر ہو نزاکت تو ادا ہوتی ہے, حد میں رہیے, اتار کے رکھ دینا, سوار ہونے ہی نہیں دینا, یہ اصول یاد رکھو ہمیشہ, ہو آر یو. اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے تھے میں سب سے پہلے دین کا کوئی مسئلہ پوچھے گا تو قرآن میں تلاش کروں گا, جو قرآن میں ہے وہی میری رائے ہے, پھر اس کے بعد قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں تلاش کروں گا, کیونکہ قرآن کی شرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حدیثیں ہیں پریکٹیکل اور قولی, اس میں بھی اگر نہیں ملا تو آپ کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں, صحابہ سے پوچھوں گا, صحابہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس کو لوں گا, اس کے بعد میں بھی تابعی اور میرے زمانے کے علماء بھی تابعی, اس کے بعد پھر میں خود غور کروں گا قرآن میں, حدیث میں اور صحابہ کی زندگی میں, اور میں فیصلہ دوں گا. کیوں؟ ہم رجال, تابعین میرے زمانے کے, ہم رجال, وہ اگر مرد میداں ہے, نحن رجال, تو ہم بھی مرد میداں ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں, پھر قیاس بھی حدیث سے ثابت ہے, ہم قیاس کریں گے. معاذ کیا کرو گے؟ حضور روانہ کر رہے ہیں, کیا کرو گے معاذ؟ یمن بھیج رہا ہوں تم کو میں, وہاں کا مفتی قاضی بنا کر, کہ قرآن میں غور کروں گا. اچھا, معاذ گھوڑے پر ہے, رسول نیچے نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کے راستے کا مجاہد کتنے بڑے مقام والا ہوتا ہے. پھر 2 نمبر پہ کہ میں آپ کی حدیث, آپ کی زندگی میں غور کر کے فیصلہ دوں گا. پھر کہ اپنے صحابہ جتنے ساتھی ہیں میرے, انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس پر غور کروں. پھر کہ قیاس کروں گا, قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح فیصلہ دینے کی کوشش کروں گا. آپ نے فرمایا بالکل صحیح, یہی کرنا. تو قیاس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سمجھے؟ تو یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ جیسے امام لوگ کہ ہم رجال نحن رجال, اور جو لوگ کیڑے نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رجال نحن رجال. ان کا علم کیا ہے؟ ارے سمجھ رہے ہیں؟ ہم رجال اور نحن رجال, ہم کو ہم, جن کا یہ حال ہے وہ کیا ان میں کیڑے نکالیں گے. اس لیے جناب والا بیٹھیے, پہلے اپنے آپ کو ثابت کیجیے, نہیں تو پھر اپنے آپس میں رہنے دیجیے. ہم رجال نحن رجال, ہم رجال نحن رجال, وہ بہت آگے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مولانا الیاس صاحب بہت آگے ہیں, شیخ الہند بہت آگے ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب بہت آگے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مولانا حسین احمد مدنی بہت آگے ہیں, اور وہ تو بہت ہی آگے ہیں چاروں ائمہ. وہاں کہاں جاتے ہیں؟ پہلے یہیں رہیے, آپ اپنا پریچے دیجئے, اور نہیں چلیے آئیے ہمارے پاس کل سے سیکھیے. تو یہ ہے صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اور کیڑے نکال رہے ہیں کون؟ ہم. آپ کے بارے میں تو قرآن نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے اپنی خیر منائیے, من ربک کا, ما دینک کا, من نبیک کا کی تیاری کیجئے, بعد میں جائیے ادھر. اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہو, انہوں نے کہا, انہوں نے کس نے کہا؟ یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ابن کعب قرظی سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں, اگرچہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہوں. اس شخص نے دریافت کیا یہ بات آپ نے کہاں سے کہی, اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ سب جنتی ہے چاہے گناہ گار ہو تب بھی؟ انہوں نے فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھو, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ تمام صحابہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس سے بڑی اور کون سی دلیل چاہیے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ذرا چوکن نہ رہ کے سنیے تو کچھ بھیجے میں اترے گی, سستی کے ساتھ سنیں گے تو ادھر سے گھسے گی ادھر سے نکل جائے گی. البتہ تابعین کے معاملے میں اتباع باحسان کی شرط لگائی گئی ہے, والذین اتبعوہم باحسان. تابعین بھی سب جنتی ہیں, یہاں ایک شرط کے ساتھ,
اگر انہوں نے اپنے صحابہ، اپنے استاد، صحابہ استاذ تابعین، ان کا اتباع کیا، پیروی کی، ان کے پیچھے چلے خیر کے کاموں میں، تو وہ بھی جنتی۔ اگر تابعی ان کا اتباع نہ کرے خیر کے کاموں میں تو پھر یہ فضیلت ان کو نہیں، سمجھے؟ جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا کسی قید و شرط کے سب بلا استثناء رضوان الہی سے سرفراز ہیں۔ تفسیر مظہری میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک، مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح دلیل ہے۔ یاد رکھو زمانہ خراب ہے، بہت ایمان خراب کرنے والے اور بدگمان بنانے والے لوگ موجود ہیں۔ واضح استدلال اس آیت سے ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ آیت ہے، یہ آیت، ہاں، اس آیت میں پوری صراحت سے یہ بیان کر دیا گیا کہ صحابہ کرام اولین ہو یا آخرین، سب اللہ تعالی، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بات سمجھیں؟ ہاں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ہے، یاد رکھو اس کو، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ترمذی عن جابر، اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی، منافق کو چھوئے گی، کافر کو چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے، مشرک کو چھوئے گی، اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جہنم کی آگ جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، صحابہ۔ تو جب دیکھنے والے صحابہ ان کو دیکھا تابعین نے، اس کو نہیں چھوئے گی تو صحابہ بھی جنتی ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ تنبیہ، جو لوگ صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات، آپس کے جھگڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات، صحابہ کے باہمی آپس کے مشاجرات اور ان میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پر بعض صحابہ کرام کے متعلق ایسی تنقیدات کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں کے دل ان کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکیں، وہ اپنے آپ کو ایک خطرناک راستے پر ڈال رہے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ ارے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، 101 آیت، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور بعضے تمہارے گرد کے گنوار منافق ہے، اعراب منافق ہے، اور بعضے لوگ مدینہ والے اڑ رہے ہیں نفاق پر، مردو علی النفاق۔ تو ان کو نہیں جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم کو وہ معلوم ہیں، ان کو ہم عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، ان کو ڈبل عذاب۔ پیچھے منافقین کا ذکر آیا جن کا نفاق ان کے اقوال افعال سے ظاہر ہو چکا تھا، حضور پہچان چکے تھے کہ یہ منافق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے۔ اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک چھپا رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ تو کھل گئے لیکن کچھ کا نفاق چھپا رہا۔ کیوں؟ بہت ہائی لیول کے منافق تھے، کبھی بھی ڈائریکٹ بھیڑنے کا نہیں، لوگوں کو کام کو لگاتے رہنے کا، اور سامنے گائے کا چہرہ بتاتے رہنے کا تاکہ پیچھے سور کا دھڑ چھپا رہے۔ تعبیر سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ سامنے کیا دکھانے کا؟ گائے کا چہرہ۔ کتنا شریف، کتنا غریب، لیکن جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ 6 مہینے، سال چلے، تو 40 سال کا پردہ اٹھ گیا اور پیچھے سور کا دھڑ نظر آیا، تو السلام علیکم، تم تمہارے رستے، ہم ہمارے رستے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہائی لیول کے سیاسی ہوتے ہیں کہ حضور کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ تو سمجھ میں آ گئے، یہ مدینہ کے منافق، وہ دیہات کے منافق، اور کچھ اتنے ہائی کوالٹی کے تھے کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ اس آیت میں لا تعلمہم
اے محمد آپ ان کو نہیں جانتے ان منافقین کو، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے ہی دو عذاب کا ذکر آیا ہے. ان پر دو عذاب، کیا لکھا ہے؟ سنعذبہم مرتین، ہم 2 مرتبہ ڈبل عذاب دیں گے ان کو، ثم یردون، پھر لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف. تو دنیا ہی میں 2 عذاب ہوں گے. اب وہ 2 عذاب کیا ہے دیکھیں. ایک دنیا ہی میں کہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے. یہ بڑا عذاب ہے جو بہت مشکل سے 10 سال 20 سال 50 سال میں اپنی پوزیشن بناتا ہے. ستی ساوتری، پاک پتیجا، اس کو یہ فکر بہت رہتی ہے اپنی محنت برسوں کی برباد نہ ہو جائے، کہیں میرا نفاق نہ کھل جائے. یا قرآن اترتا رہتا ہے، کبھی بھی بتا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو ہر وقت ایک عذاب دنیا کا، ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں میرا نفاق میں منافق ہوں اندر سے، یہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے. اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض. اور دوسرا عذاب، اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی دشمنی، بغض، عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ عذاب سے کم نہیں. اگر وہ اکرام نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمانوں کے سامنے نہیں جھکیں گے تو نفاق ظاہر ہو جائے گا. اس لیے دل سے نفرت ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے جھکنا، حضور کے سامنے جھکنا، ابو بکر و عمر کا احترام کرنا، یہ بھی ایک عذاب ہے. کیا یہ؟ ہاں، دل کتنا برا مناتا ہوگا. اور دوسرا عذاب، عذاب قبر و برزخ کا عذاب ہے جو قیامت اور آخرت سے پہلے ہی ان کو پہنچے گا. تو یہ دونوں ملا کر، ایک تو ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، دوسرے مسلمانوں کو کا اکرام کرنا، دونوں ملا کر ایک عذاب. اور دوسرا عذاب قیامت سے پہلے، عذاب عظیم سے پہلے مرے، اور مرنے کے بعد قبر میں، برزخ میں، یا جلائے گئے، یہ جو بھی ہوا، یہ جو بیچ کا مرحلہ، سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 5000 سال جو بھی رہے گا، برزخ کا عذاب کا مرحلہ، یہ دوسرا عذاب. اور پھر جو عذاب آئے گا عذاب عظیم، وہ الگ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. بس کافی.